ویلکم بیک ناظرین ہم کراچی کے ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور ایشو سامنے آیا ہے اور سامنے چیز آئی ہے وہ خط کے اس کے اندر انکشاف سامنے آئے ہیں کہ جی ایک بہت بڑا کاروبار ہے جو منسلک ہے گوشت اور دودھ اور اس دہی اور ڈیری فارمنگ سے. اب سوال یہ ہے کہ ڈیری فارمرز جو ہیں وہ سوال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں, خط لکھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ جی جو ویکسینیشن ہے وہ اس کی عدم فراہمی ہے, اس کو وہ یقینی نہیں بن پا رہی, اور ساتھ ساتھ ان کو مسائل کا بھی سامنا ہے. مختلف بیماریاں جو ہیں وہ پھوٹ رہی ہیں, اس کے انکشافات بھی اس خط میں سامنے آئے. جب شاکر عمر گجر صاحب ہیں جو ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, انہوں نے خط لکھا ہے مشیر برائے لائیو اسٹاک. اب ان سے ہی پوچھتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی تعداد میں جو ہے یہ ویکسینیشن آپ تک پہنچی, کیونکہ ہم نے تو سنا تھا کہ جی ویکسین بھی جو ہے وہ بن گئی ہے اور دی جا رہی ہیں اور تمام چیزیں ہیں. اس کے اوپر کیوں یہ خط لکھنے میں مجبور ہوئے؟ شاکر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. یہ خط میں تو بڑے انکشاف سامنے آ رہے ہیں, مختلف بیماریاں ہیں جس کا شکار ہو رہی ہے جانور, فارمرز بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں, تو یہ خط کا کوئی جواب مل رہا ہے؟ اصل میں جی سب سے پہلے تو K21 کا بہت شکریہ کہ فارمرز کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے آپ نے اہم پروگرام میں لیا. میں علی رضا آپ کو یہ بتا دوں, جیسے ہم انسانوں کو مختلف حفاظتی ٹیکہ جات کی ضرورت ہے, اسی طرح مویشیوں کی بھی ضرورت ہے. اور یقینی طور پہ ہمارا مویشی صحت مند ہوگا تو ہمارے لوگ بھی صحت مند ہوں گے, ہم بھی صحت مند ہوں گے. بالکل. تو پچھلے 2 سالوں سے محکمہ لائیو اسٹاک سندھ نے ہمیں کسی قسم کی ویکسین یا ادویات فراہم نہیں کی ہیں. شاکر صاحب کسی قسم کی ویکسین کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کسی قسم کی ویکسین نہیں, کسی قسم کی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے بیماری ایک آئی تھی, جلدی بیماری, اس کی ویکسین ماشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کا جو سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ ہے اس نے ویکسین کی 50,000 ڈوز تیار کی تھی. بالکل. ان کی 1 سال کی ان کی ایکسپائری تھی, وہ نومبر 2022 میں تیار کر لی گئی تھی. اب 2023 بھی گزر گیا, 24 بھی گزر گیا, وہ بھی ویکسین ہمیں نہیں ملی. تو یقینی طور پہ وہ ویکسین ہماری اطلاعات کے مطابق ایکسپائر ہو گئی ہے اور ضائع کر دی گئی ہے. تو محکمہ لائیو اسٹاک سندھ کو سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور وزیر اعلیٰ کو اور نجمی عالم صاحب اس کے مشیر بنے ہیں, انہیں اس پر نوٹس لینا ہوگا کہ صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ رکھا جائے تاکہ کام بہتر ہو, کسانوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ نہ ہو. یقینی طور پہ ہمارے پاس محکمہ لائیو اسٹاک سندھ کے پاس قابل ترین لوگ موجود ہیں, پر انہیں صحیح جگہوں پہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس پہ کل جیسے کہ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ پہ ڈاکٹر اکرم صاحب نے بھی ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی تھی, جو ڈیزیز جو نئی رپورٹ ہو رہی ہیں, تو اس پہ بھی وفاق میں بھی نوٹس لیا, تو سندھ کو بھی اس پر نوٹس لینا چاہیے. نہیں شاکر صاحب, مجھے آپ یہ بات کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جی ضائع ہو گئی. ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب عوام کے ٹیکس سے ویکسین بنی ہے, یہ ضائع کیسے ہو گئی؟ مطلب آپ تک پہنچ نہیں رہی, پھر کہاں جا رہی ہے یہ؟ اصل میں جی دیکھیں, ہمیں اس کی ٹیکنیکل چیزوں کا اندازہ ہے نہیں, کیونکہ دیکھیں ویکسین اگر بنی ہے تو وہ یقیناً فارمرز کو ملنی چاہیے. اگر وہ فارمرز کو نہیں ملی ہے تو اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا ہے, اس میں یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ اینیمل ہیلتھ سے شاید وہ ویکسین, کیونکہ اب محکمہ لائیو اسٹاک نے وہ اینیمل جو انسٹیٹیوٹ ہے, سندھ اینیمل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے, اس سے وہ پرچیز کرنی تھی اور وہ آگے فارمرز کو دینی تھی. اور پہلے ہمیں جو ویکسین دی گئی ہے, اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا تو امپورٹڈ ویکسین پہلے ہمیں دی گئی تھی, اور وہ فری آف کاسٹ پورے سندھ بھر میں بڑی کامیابی کے ساتھ لگائی تھی اور بیماری کو ناپید کر دیا گیا تھا. اب یہ ویکسین کی عدم فراہمی سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں, تھوڑا سا میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ اس سے پھر کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, کس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ فارمرز کے جانوروں کو جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں جانور؟ اصل میں جی دیکھیں, سب سے پہلے تو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے. فٹ اینڈ ماؤتھ اور گل گھوٹوں کے بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اور یقینی طور پہ دیکھ کر لمپی ایک نئی ڈیزیز آ رہی ہے, اس کے بھی کیسز رپورٹ ہو سکتے ہیں. فی الحال تو نہیں ہوئے نا, فی الحال کوئی کیس ابھی تک اس کا رپورٹ نہیں ہوا. پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو محنت پچھلے سالوں میں محکمہ لائیو اسٹاک سندھ نے اور دیگر 4 صوبوں کے محکمہ نے کی ہے, اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے. پراپر 4-5 اس کے فیزز کیے جائیں ویکسین کے, تاکہ بیماری نہ پیدا ہو, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو یقینی طور پہ بیماری دوبارہ سر اٹھائے گی. شاکر صاحب مجھے پتہ ہے کیوں ایک عجیب و غریب بات ہوتی ہے, پھر کہنے پہ دل کرتا ہے, اور پھر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے لوگوں کو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے اور پھر اس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ کہ تماشا لگا رکھا ہے, کہ تماشا کس طرح چیزیں چل رہی ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانور اور اس سے جو گوشت ہے وہ انسانوں نے کھانا ہے, یہ بیماری آپ کہہ رہے ویکسین ہی نہیں مل رہی, عدم فراہمی ہے, چلے جی چھوڑ دیجئے.
ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھا سالوں میں کہ جی لمپی اسکن پھوٹ پڑا اور اس کے بعد ویکسین بن رہی ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں ویکسین نہیں مل رہی، اس کے بعد صورتحال پھر کہاں جائے گی؟ ایکسپورٹ کے مسئلے ہیں، دنیا بھر میں مسائل کا سامنا ہے، ویسی معیشت کی جو ہے صورتحال سب کے سامنے ہے۔ علی رضا میں آپ کو بتاؤں، پاک فوج کا ادارہ ہے RV&FC جو میدان میں آ چکا ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے 117 مویشیوں کا ایک جہاز امپورٹ کیا ہے بیرون ملک سے۔ دیکھیں لائیو اسٹاک سیکٹر کی ترقی کے لیے پاک فوج بھی میدان عمل میں ہے، تو ہمارے محکموں کو بھی چاہیے۔ دیکھیں فٹ اینڈ ماؤتھ کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ متاثر ہے دنیا بھر کے اندر۔ ہمیں ان بیماریوں کو ناپید کرنے کے لیے کسانوں تک ایک تو آسان رسائی ہونی چاہیے۔ پنجاب میں دیکھیں تمام نظام ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، پنجاب بھر کے کسانوں تک ہم یہاں سے پنجاب کو اپروچ کرتے ہیں تو 2 منٹ میں ہمیں جواب آتا ہے۔ یقینی طور پہ سندھ سے بھی جواب آتا ہے جب ہم انہیں کال کرتے ہیں، پر چیزوں کو ڈیجیٹل ہونا چاہیے۔ ڈیجیٹل انٹری کے اوپر ویکسین کی فراہمی، حفاظتی ٹیکہ جات لگانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کو ناپید کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بحال ہو سکے دنیا بھر میں۔ شاکر صاحب مجھے سیدھی سی بات بتا دیں، ایک ویکسین مل نہیں رہی ہے، بیماریاں اگر جانوروں میں آئیں گی تو ایک تو شہریوں کو وہ بغیر جو بیمار جانور کا گوشت کھلایا جائے گا، ایک اور مسئلہ ہے۔ دوسری جانب ایکسپورٹ ہوتی ہے تو پھر وہی والی بات ہے کہ پیسہ آتا ہے۔ اگر یہ بیمار والے جانور باہر چلے گئے خدا نخواستہ یا کوئی اور وہاں پر ڈیٹیکشن ہو گئی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ اس نقصان کا کینوس میں جاننا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا ایمانداری کے ساتھ میری وہ ہوگی کوشش کہ آپ مجھے بتائیں۔ اصل میں دیکھیں علی رضا، ابھی تک تو فی الحال لمبی کا تو کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہمارے پاس، پر فٹ اینڈ ماؤتھ کے کیسز ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ صرف مڈل ایسٹ تک محدود ہے۔ دیکھیں ہمیں یورپی اور دیگر دنیا بھر کی مارکیٹ تک ایکسس کرنے کے لیے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز مطلب دنیا بھر میں آپ کا گوشت الاؤ ہی نہیں کر رہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ بیماری ہیں، یہی بات ہے نا شاکر صاحب؟ جی ہاں صحیح ہے جی ہاں۔ مطلب دنیا بھر مڈل ایسٹ کے علاوہ دنیا بھر کو چاہیے ہی نہیں آپ کا گوشت کہ بھئی آپ ہی رکھو، پہلے آپ چیز تو بہتر کر دو، یہی بات ہے نا؟ دیکھیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فٹ اینڈ ماؤتھ فری ڈیزیز زون ڈکلیئر کریں، اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ دنیا بھر تک کھلیں گی۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ پاک فوج کام کر رہی ہے اور محکمہ لائیو اسٹاک پنجاب بھی ایک فٹ اینڈ ماؤتھ فری ڈیزیز زون ڈکلیئر کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جس سے دنیا بھر کی مارکیٹوں تک پاکستان کی آسان رسائی ہو اور پاکستان جو ڈالر باہر جا رہا ہے وہ پاکستان میں آئے، پاکستان کسان اس سے فائدہ تو یہ اٹھا محکمہ سکیں۔ سندھ کے لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے گا؟ وہ کون سی لینگویج ہے جس کے اندر وہ سمجھیں کہ اگر آپ ویکسین ہی نہیں مل رہی، چھوڑ دیجئے، میں تو ایکسپورٹ کی بات ہی نہیں کر رہا، آپ تو یہ رو رہے ہیں اور مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جی مجھے تو ویکسین ہی نہیں مل رہی، تو چھوڑ دیں دوسری دنیا۔ یہاں تو عام شہری جو گوشت کھائے گا اس کو بیماری جس سے ٹھیک ہونی ہے اس جانور کو، وہ ویکسین ہی نہیں مل رہی اور وہ ضائع ہو رہی ہے، تو یہ سر جا کر کہاں ہمارے بندہ دیوار پہ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں علی رضا، دیکھیں سندھ بھر اور پھر جو شہری سندھ ہے، جب اس میں مال مویشی ہمارا داخل ہوتا ہے تو ہم 350 روپے جانور ہیلتھ کلیئرنگ ٹیکس دیتے ہیں، فیس دیتے ہیں، جس کی بنیاد پہ انہیں ہمارے مویشی کو ویکسین کرنی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 3 جو ڈپارٹمنٹ ہے، گڈاپ، بن قاسم اور KMC، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں بری طرح، ہم سے وصولی ہو رہی ہے، یہ کسی ہیڈ میں نہیں جا رہی۔ 350 روپے جانور زور زبردستی وصول کر رہے ہیں۔ اور وہ جو ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کی حیثیت بھی کیا ہے؟ وہ بھی پھر عجیب تماشے مچائے ہوئے شاکر صاحب، اس ہیلتھ سرٹیفکیٹ کون سا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے؟ جو جانور آ رہا ہے، ایک عجیب تماشا ہے شاکر صاحب۔ آخر میں کنکلوڈ کرنے کے لیے بولوں گا، یہ بیماریوں کا کوئی علاج، کوئی خط کا جواب، کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ جس میں میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کا جانور ویکسین لگنے کے بعد شہریوں تک بہتر گوشت جو ہے وہ مل سکے گا؟ اصل میں جی ابھی تک ہمیں ویکسین نہیں ملی۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، دیکھیں جب کراچی شہر میں جانور داخل ہوتا ہے اور ہم سے بغیر ویکسین اور اسپرے زور زبردستی 350 روپے جانور، 300 روپے جانور وصول کر لیا جاتا ہے، تو شہر میں جو دیکھیں ڈینگی کے اس کے جو یہ جو ٹکس کے کاٹنے سے جو یہ لوگ کانگوں کا شکار ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی محکمہ یہ گڈاپ ٹاؤن پہ اور KMC کے اوپر عائد ہوتی ہے، ویٹنری ڈپارٹمنٹ۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ میں کنکلوڈ آخری، بہت شکریہ شاکر عمر گجر صاحب، بہت بڑا آخر میں آپ جملہ دے کے چلے گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پھر بات یہ ہے کہ کس کے پاس جائیں، کس سے سوال کریں، اور پھر کیا سلسلہ ہے کہ ایک طرف ایسوسیشن کے صدر میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی ویکسین جو ہے وہ عدم فراہمی جو ہے اس کی ممکن نہیں بن سک رہی ہے، وہ مہیا نہیں کی جا رہی ہے۔
ہم نے کوشش کی سیکرٹری لائیو اسٹاک فیال صاحب سے بھی رابطہ کیا مگر رابطہ نہیں ہو سکا. متعدد کالز کی. ہم کوشش کریں گے ان سے بھی, ان کو بھی پروگرام میں نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آخر اتنا بڑا مسئلہ ہے, شہریوں کو گوشت جانا ہے, پیورلی ایک ہیومن اینگل ایشو ہے, پبلک ایشو ہے, یہ کب تک چیزیں بہتری ہو سکیں گی, کیونکہ پھر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے ناظرین اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں اور کوشش کریں کہ ادھر آواز حکام بالا تک جو ہے وہ پہنچے. اس کے اوپر بات کی, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پہ جا رہے ہیں, پھر ایک کرائم کی سٹوری ہے اس کو پھر کیٹر کریں گے.